میں سمجھتی ہوں کہ ہر جمہوری پسند شخص، ہر تاریخ کا طالب علم، ہر وہ شخص جسے واقعتاً پتہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ٹرائل میں کیا ہوا، اور جو آج یہ آرڈر پڑھ کر مزید اپنے آپ کو انفارم کر سکتا ہے، انلائٹن کرے گا، وہ یہی پوچھے گا کہ یہ تو صحیح آپ نے سنائی آپ نے ایک ایسی بات کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن کہہ رہا تھا کہ بہت بڑی تاریخ کی بدترین زیادتی ہے، اور آج آپ نے کہہ دیا، مان لیا، اس کو انڈورس کر لیا، اور آپ نے اس کے پورے خد و خال بھی بیان کیے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ جو وقت کا فرعون بدترین ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق تھا، اس نے ہائی ٹریزن کیا، اس نے آرٹیکل 6 وائلیٹ کیا، اور وہ آرٹیکل 6 وائلیٹ کرنے والا کس سزا کا مستحق ہے؟ بے شک وہ جس طریقے سے اس کا اختتام ہوا وہ بھی آپ سب کے سامنے ایک عبرتناک طریقے سے، لیکن اگر وہ ہائی ٹریزن کا مستحق ہے اور اس نے کیا، تو جس نے اس میں فیسیلیٹیشن کی ان سب کے لیے سزا بھی سنانی جانی چاہیے۔ اور میں یہ بھی آپ کی، کیونکہ میں نے تو پہلے یہی کہا نا کہ اس سزا کو کالعدم قرار دیا جائے، اس سزا کو جو ہے وہ بلیک سینٹنس کہا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بہت آپ کی، میں اس بات سے سہمت ہوں اور یہ میرے جذبات بھی ہیں کہ جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، جو ڈوئرز ہیں، جو اس کے اندر جو پرپیٹریٹرز ہیں جس کا ذکر کیا ہے اس آرڈر میں، ان کے لیے سزا بنتی ہے اور تاریخ میں وہ سزا لکھی جانی چاہیے۔ بالکل بات میں سہمت ہوں۔ دوسری جو آپ نے بات کی ہے، جی میرے نظر سے یہ گزرا، ہم ساتھیوں میں بات بھی کر رہے تھے، تشویش ہمیں بھی ہے، اور تشویش ہمیں اس رویے پر بھی ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے، پاکستان کو بدنام کرنے کی، پاکستان کو ذلیل کرنے کی جو ایک باقاعدہ کیمپین چلائی جا رہی ہے، جس میں فارن فنڈنگ بھی ہے، اور فارن فنڈنگ اس جماعت کو بھی ملی جو آج ایک اور جماعت میں ضم ہونے کی کوشش کر رہی ہے، سنی اتحاد کونسل غالباً۔ جو روش ان لوگوں نے ڈالی، جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے، اور جو ان کا ایک قیدی اب رونے دھونے پہ آ گیا ہے، جو اب وہ قید بھی برداشت نہیں کرتا جہاں ساری سہولتیں میسر ہیں، جہاں کھانے پینے کا، مطلب میں تو جب جیل سنتی ہوں تو ہمارے کارکنان کی جیل کی جو حالات ہیں، اور پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو جیل کاٹی، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو سکھر جیل کی اذیتیں صحبتیں جھیلیں، ہمیں تو وہ جیل پتہ ہے۔ اب یہ وہ جیل ہے جہاں فل ٹائم وی آئی پی کھانا مل رہا ہے، جہاں جم کی فیسلٹیز ہیں، جہاں آپ کو واکنگ سپیس ملی ہوئی ہے کہ شام کو چہل قدمی بھی کر لیں موصوف۔ مطلب وی آئی پی پروٹوکول آپ کو جیل میں ملی ہے، لیکن آپ کو ابھی بھی تکلیف ہے۔ تو سارا جو ان کی سیاست کا اس وقت جو فوکس ہے وہ ہے کہ اس آدمی کو نکالو، جو آسائش، آرام، من پسند کھانے، جم کی فیسلٹیز جو کہ جیل مینیول میں کہیں نہیں لکھا ملنی چاہیے۔ میں تو یہ سوال پنجاب حکومت سے کرتی ہوں کہ بھائی آپ کس طریقے سے دے رہے ہیں یہ سارا کچھ؟ اگر آپ یہ جیل مینول میں تبدیلی لا چکے ہیں تو ہمیں بھی بتا دیں، کیونکہ ایسے کئی ہزاروں قیدی ہیں، ہزاروں لاکھوں ہوں گے جو ابھی بھی انصاف کے لیے منتظر ہیں اور جیلوں میں پڑے ہیں، ان کو تو یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ مطلب جم تو چھوڑیں، ان کو تو کھانا بھی شاید پورا اس طریقے ان کی خواہش کے مطابق نہ ملتا۔ تو یا تو آپ تمام قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کریں، اس طرح کی آسائش دیں، یا پھر اس خاص قیدی کو جیل مینول سے ہٹ کر جو آسائشیں دی جا رہی ہیں وہ کیوں دی جا رہی ہیں وہ ہمیں بتایا جائے۔ لیکن یہ شخص جیل میں بیٹھ کر بھی جس طریقے سے ایک پوری کیمپین چلا رہا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی، پاکستان کو رسوا کرنے کی، کبھی اپنے ہواری بھیج دیتا ہے کہ وہ جی امریکہ کے کسی شہر میں کھڑے ہو جائے، کسی عمارت کے باہر، اور پاکستان کے خلاف بات کریں۔ آج تمہیں پاکستان کی ہر چیز بری لگتی ہے۔ مطلب یہی جو جنرل حضرات تھے ان سے تو بہتر کوئی جنرل نہیں تھا، جنرل باجوہ سے بہتر تو کوئی دنیا میں جنرل ان کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا۔ اور پھر وہ جو
جن سے فیضیاب ہوئے یہ، اس سے تو بہترین شخص نہیں تھا، ان کی پوری زندگی میں انہوں نے نہیں دیکھا. تو جنرلوں کے قصیدے پڑھنے والا آج ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ملک میں ملٹری اور سویلین پرابلمز کیا ہیں. بھائی ہمیں پتہ ہے، بیکاز ہم بلڈی سویلینز ہی ہیں. ہم بلڈی سویلینز رہے ہیں، کئی دہائیوں سے ہم بلڈی سویلینز ہیں. آج بلڈی سویلین نہیں بنے ہم. سو اف یو وانٹ ٹو ہیئر دا ٹروتھ، آئیں بیٹھے بات کریں. کیونکہ آپ نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن نہیں کیا نا، آپ تو اس کو بھی ردی کا ٹکڑا مانتے ہیں. لیکن اس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ جو جو چیزیں ملنی چاہیے ایز اپوزیشن آپ کو ملے، مگر پہلے آپ سائن تو کریں. اور پھر یہی عمران نیازی جو قیدی بڑے آسائشوں پروٹوکول میں بیٹھا ہے، جب یہ فلسطین کی بات کرتے تو دکھ ہوتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ مجھے خوشی ہے کہ ہر پاکستانی کھڑا ہو، لیکن منافقت ان کے اندر یہ ہے کہ وہ جو زائنسٹ تھا لندن میں، گولڈ سمتھ، جھوک ہونا بری بات نہیں، زائنسٹ، اس زائنسٹ کو اس عمران نے سپورٹ کیا اگینسٹ ا مسلم کینڈیڈیٹ فار میئرشپ آف لندن، صادق خان. نہ صرف وہ مسلمان تھا، وہ پاکستانی تھا، اور گراس روٹ سے اٹھ کے آ کے اس مقام پہ پہنچا جس کا باپ بس ڈرائیور تھا. آپ کو ایسے پاکستانی مسلمان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا یا آپ کو ایک زائنسٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، قطع نظر اس کے کہ آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ اور آپ نے اس زائنسٹ کو کہا مین آف آنر. کون سا آنر تھا اس آدمی میں؟ ابھی بھی جو ایک نئی بربریت کی داستان شروع ہوئی ہے غازہ میں پچھلے اکتوبر کو، اس میں اسرائیلی فورسز کا سب سے بڑا حامی زیک گولڈ سمتھ ہے، جس کو عمران نے مین آف آنر کہا. ہم تو اسمبلی میں آواز اٹھاتے ہیں تو چیخیں نکلتی ہیں ان کی، وہ اچھل کے چھت کو لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ غلط ہے. ارے بھائی اگر غلط ہے تو تم پروف کرو غلط ہے. کیونکہ میرے پاس کیا، آپ کے پاس شواہد ہیں، آپ کے پاس میڈیا رپورٹس ہیں، اس کے بیانات ہیں جہاں یہ کہہ رہا ہے گولڈ سمتھ کو مین آف آنر، اور کہتا ہے کہ اس کو سیاست میں میں لایا ہوں، اس کو سیاست میں میں لایا ہوں. تو اس کا پولیٹیکل گرو بھی یہی ہے. اور آج کہتے ہیں عمران نے یہ کہا ہی نہیں. ارے بھائی یہ چیزیں دبائی نہیں جا سکتی. آج بھائی ایک سوال میں یہاں سے لے لوں پھر آپ کے پاس. لیکن یہ جو آرڈر آیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں جیسے آپ نے کہا کہ عدالت اس سزا کو طلباً قرار دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آرڈر کے بعد بھی وہ سزا ابھی تک طلباً قرار نہیں ہوئی. کہیں لکھا نہیں تو اگر لکھا ہوتا تو یہ تو نہیں کہ کوئی وہ بھی واقعات ابھی تک ہے جو ابھی بھی آپ کو انصاف دینا نہیں چاہتی. اس سوال سے کیا کہیں؟ یہ واقعات تو ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں. میں تو عمران کو بھی وہ واقعات سمجھتی ہوں کیونکہ وہ جنرل ضیاء الحق کا پوسٹر بوائے ہے. اس وقت جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جیلوں میں بند کیا جاتا تھا، ان کے کارکنان پر کوڑے برسائے جاتے تھے، تو اس وقت پاکستان کی سافٹ امیج جو تھی وہ جنرل ضیاء عمران خان کے ذریعے دکھاتا تھا، کرکٹ کے ذریعے. اس نے کرکٹ کو استعمال کیا پاکستان میں بدترین جو دور تھا اس کو چھپانے کے لیے. وہ اس کی گود میں پلا، اس گود میں پرورش حاصل کی. پھر جنرل مشرف نے کچھ وعدے کیے جو اس کے پورے نہیں ہوئے، اس کی شیروانی لٹکی رہی. پھر اس پہ ناراضگی کا اظہار ہوا، اور پھر جس نے جنرل نے اس کو شیروانی پہنا دی وہ تاریخ کا بہترین جنرل بن گیا. تو جو آپ نے کہا کہ اس فیصلے کے اندر جن الفاظ کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہوں، وہ ہونے چاہیے کیونکہ نہیں ہے، اسی لیے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی. ہم اس آرڈر کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو چیزیں اور ہونی چاہیے وہ آگے ہوں گی. ایک گراؤنڈ ہو گیا نا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنے برسوں کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن یا پاکستان میں رہنے والا ہر جمہوری پسند شخص کہتا تھا، وہ آج اس آرڈر نے ثابت کیا؟ یہ بھی تو نہیں ہم نے سوچا تھا کہ ہوگا، لیکن ہماری جو کنوکشن تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ آج یہ آرڈر آ گیا.
جی مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔